حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 10واں پارٹ۔ جو جادوگر تھے وہ مصر کی سوسائٹی کے سب سے بڑے لوگوں میں سے تھے، وہ ان کے علماء میں سے تھے۔ انہوں نے حق کے آگے سجدہ کیا اور لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حق کا جو راستہ تھا وہ بالکل سیدھا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ صرف کھڑے رہے اور دیکھتے رہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک انسان نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا ہوتا اور اسے فرعون کو مار دیا ہوتا تو وہ اسی وقت مر جاتا اور مصر کی جو صورتحال ہے وہ بدل جاتی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ نہیں ہوا، کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ لوگوں نے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے انہیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ بعد میں جا کے وہ لوگ ڈوب گئے اور اس بزدلی کی قیمت انہیں چکانی پڑی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام واپس پلٹے اور فرعون اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ فرعون اپنے محل میں داخل ہوا۔ فرعون پوری طریقے سے حق کا بکا رہ گیا تھا۔ جب اس نے ان دونوں معجزوں کو دیکھا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے چلے گئے تو وہ تعجب کرنے کے بجائے خوف اور غصے میں آ گیا۔ وہ اپنے لوگوں سے جھگڑا کرنے لگا اور بنا کسی بات کے ان پر جھڑپنے لگا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے سامنے سے نکل جائے۔ جب وہ اکیلے تھا تو اس نے خاموشی سے سوچنا چاہا۔ اس نے کئی گلاس شراب کی پیے، لیکن پھر بھی اس کا غصہ نہیں کم ہوا۔ اس نے پھر اپنے تمام منتریوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا ایک میٹنگ کے لیے۔ فرعون اس میٹنگ میں ایک سخت چہرے کے ساتھ داخل ہوا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ آسانی سے اپنے آپ کو سپرد نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا ملک اسی بنا پر بنایا تھا کہ وہ ایک خدا ہے اور اس کی پوجا مصر کے لوگ کرتے تھے، اور اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا جو اس نے بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون جھوٹا تھا۔ فرعون نے بات چالو کی اور حامان سے سیدھے سوال کیا، اے حامان، کیا میں جھوٹا ہوں؟ حامان فوراً اپنے گھٹنے پہ گر گیا اور کہا، کس کی ضرورت ہوئی جس نے فرعون پہ جھوٹے ہونے کا الزام لگایا؟ فرعون نے کہا، کیا موسیٰ نے نہیں کہا کہ آسمان میں ایک خدا ہے؟ حامان نے کہا، موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرعون نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا اور کہا، مجھے پتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے حامان کو دیکھا اور کہا جیسے قرآن میں آیا ہے، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک خوب بڑا سا مینار بنایا جائے جس کی لمبائی آسمانوں تک جا پہنچے، لیکن عمارت کو بنانے کے جو قواعد ہوتے ہیں اس نے اسے پوری طریقے سے نظر انداز کر دیا۔ اس کے باوجود حامان نے حامی بھری۔ اس کو پتا تھا کہ اس طرح کے مینار کو بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس نے کہا کہ وہ حکم دے گا کہ اس مینار کو فوراً بنایا جائے۔ اس نے کہا، لیکن میرے آقا، میں پہلی بار آپ کی بات پر تنقید کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ آسمانوں میں کسی کو نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ فرعون نے اس بات کو سنا اور پھر اس نے یہ بہت مشہور بات اپنی میٹنگ میں کہی جیسے قرآن میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔